اب میں چند باتیں آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی، اس کے بارے میں بھی اب آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ حکومتوں کے اور محکموں کی طرف سے حکومتوں کے اعلان ہو رہے ہیں، ان احتیاطی تدابیر پر ہمیں سب کو عمل کرنا چاہیے۔ بعض ہومیوپیتھی دوائیاں بہت شروع میں نے ہومیوپیتھ سے مشورہ کر کے بتائی تھیں، جو حفظ ما تقدم کے طور پر بھی ہیں اور بعض علاج کے طور پر بھی، ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ایک ممکنہ علاج ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ 100% علاج ہے، یا اس کا ہومیوپیتھک کو پتہ ہے اس وائرس کا، یہ ایسی وائرس ہے اس کا کوئی علم نہیں، لیکن اس کے قریب ترین جو ممکنہ علاج ہو سکتا تھا اس قسم کی بیماری کا، اس کے مطابق یہ دوائیاں تجویز کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں شفا بھی رکھے، اس لیے استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی احتیاطی تدابیر بھی ضروری ہیں، جیسا کہ اعلان ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں یہ بھی ضروری ہے کہ مجمع سے بچیں۔ مسجد میں آنے والوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر ہلکا سا بھی بخار ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے یا چھینکیں نزلہ وغیرہ ہے تو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ پھر مسجد کے بھی حقوق ہیں کچھ، اور یہ مسجد کا حق ہے کہ وہاں کوئی ایسا شخص نہ آئے جس سے دوسرے متاثر ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی لگنے والی بیماری کا مریض جو ہے اس کو مسجد میں آنے سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر آج کل خاص طور پہ چھینک لیتے وقت بھی، ویسے عمومی طور پر بھی ہر ایک کو چاہیے کہ چھینک لیتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھے یا رومال رکھنا چاہیے منہ پر۔ بعض نمازی بھی شکایت کرتے ہیں کہ بعض لوگ چھینکتے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور منہ کے سامنے نہ ہاتھ رکھتے ہیں نہ رومال رکھتے ہیں، اور پھر اتنی زور سے چھینک ہوتی ہے کہ اس کے چھینٹے ہم پر بھی پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ نمازیوں کو جو ساتھ کے نمازی ہیں ان کا بھی حق ہے، اس لیے ہر ایک کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور آج کل جیسا کہ میں نے کہا خاص طور پر اس کی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کل جو ڈاکٹر احتیاط بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاتھ اور چہرہ صاف رکھیں۔ ہاتھ اگر گندے ہیں تو چہرے پر ہاتھ نہ لگائیں، اور ہاتھوں پر سینیٹائزر لگا کے رکھیں یا دھوتے رہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے، اگر 5 وقت کا نمازی ہے کوئی اور 5 وقت باقاعدہ وضو بھی کر رہا ہے، ناک میں پانی بھی چڑھا رہے ہیں، اس سے ناک صاف ہو رہا ہے اور صحیح طرح وضو کیا جا رہا ہے، تو یہ صفائی کا ایک ایسا اعلیٰ معیار ہے جو سینیٹائزر کی کمی پوری کر دیتا ہے۔ آج کل کیونکہ مارکیٹ سے سینیٹائزر سنے غائب ہو چکے ہوئے ہیں، لوگوں نے پینک میں سب کچھ خرید لیا ہے، دکان کی شیلف خالی ہیں، اور خاص طور پہ ایسی چیزیں جو اس کام کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ بہرحال جو وضو ہے، اور صحیح طرح اگر وضو کیا جائے تو ظاہری صفائی بھی ہے، اور وضو جب کرے گا انسان پھر نماز بھی پڑھے گا، تو یہ ایک روحانی صفائی کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ بس اور پھر آج کل تو خاص طور پہ دعاؤں کی بھی بہت ضرورت ہے، اس لیے اس طرف ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے۔ مسجدوں کے حق کے بارے میں نے ذکر کیا، تو یہ بھی ذکر کر دوں کہ خاص طور پر سردیوں میں بھی عام بھی مسجد میں آنے والوں کو جو جرابیں پہن کے آتے ہیں، جرابیں بھی روزانہ تبدیل کرنی چاہیے اور دھونی چاہیے۔ جو اگر جرابوں میں سے، پیروں میں سے بو آ رہی ہو تو ساتھ کھڑے نمازیوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے، یا جو پیچھے نمازی ہے صف میں سجدہ کر رہا ہے اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ حکم تو یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بو والی چیز مثلا لہسن، پیاز وغیرہ کھا کر مسجد میں نہ آؤ۔ بعض دفعہ ڈکار وغیرہ آتے ہیں، یہ ویسے بو آتی ہے منہ سے، اس کی وجہ سے دوسرے نمازی جو ہیں وہ ان کے طبیعت پہ گراں گزرتا ہی ہے۔ اور
نمازیوں کے لیے اور مسجد کے ماحول کے لیے بھی یہ تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے، بلکہ یہ حکم ہے کہ مسجد میں آؤ تو خوشبو لگا کر آیا کرو۔ بلکہ اتنی احتیاط ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچا گوشت لے کر بھی مسجد کے اندر سے گزرو بھی نہ، کجا یہ ہے کہ وہاں بیٹھا ہو انسان۔ بس جسم کی صفائی اور فضا کی صفائی بھی ایک نمازی کے لیے بہت ضروری ہے، اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس بہانے سے مسجد میں آنا چھوڑ دیں۔ اپنی ظاہری حالت کو دیکھ کر اپنے دل سے فتویٰ لینا چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے، اور اس لیے اگر کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر سے تسلی بھی کروا لیں کس قسم کی بیماری ہے، لیکن 1-2 دن پرہیز کرنا بھی بہتر ہے۔ پھر یہ ہے مسافروں سے آج کل کہا جا رہا ہے پرہیز کرو، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ کوئی پتہ نہیں کس کے ہاتھ کس قسم کے ہیں، تو اس لحاظ سے گو مسافروں سے تعلق بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، لیکن آج کل اس بیماری کی وجہ سے پرہیز کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اب دنیا دار جو ہیں وہ بھی جو پہلے شور مچایا کرتے تھے، ہم مسافر نہیں کرتے، عورتوں سے مسافر نہیں کرتے، مردوں سے مسافر نہیں کرتے، ان کے بھی لطیفے بننے لگ گئے ہیں۔ اب جرمنی کی چانسلر جو ہے اس سے اس کے وزیر نے مسافر سے انکار کر دیا، اور اس پر ایک لطیفہ بنا ہوا ہے۔ یہاں بھی ممبر پارلیمنٹ نے کہا کہ ہم جو مسافر کر رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے ہم بچ رہے ہیں اس سے، اور یہ بڑا اچھا ہے، کیونکہ ہماری تو روایت یہ نہیں کہ مسافر کریں، ہماری تو روایت یہ ہے کہ سلیوٹ کیا کرتے تھے یا سر پہ سے ہیڈ اتار کے جھکا کرتے تھے۔ تو یہ رواج جو پڑ گیا، پھر اس نے یہ بھی یہاں تک بھی کہہ دیا کہ عورتوں کو ہم مسافر کرتے ہیں بلکہ گلے مل کے کس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ بھی نہیں کہ عورت کو بھی پسند بھی ہے کہ نہیں، اور بلا وجہ ہم زبردستی ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات تو ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن اس بیماری نے، اس وبا نے ان کو کم از کم اس طرح توجہ دلا دی ہے۔ اللہ کرے خدا تعالیٰ کی طرف بھی ان کی توجہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر تو ان کا اختلاف تھا۔ جب ہم کہتے تھے اور بڑے پیار سے کہتے تھے کہ ہمیں منع ہے سلام کرنا، اس طرح مصافحہ کرنا عورت مرد کا، اس پہ ان کے بڑے شور تھے۔ لیکن اب اکثر سنا ہے محکموں میں بھی اور مختلف جگہوں پہ یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں بڑے روڈ طریقے سے کرتے ہیں۔ ہم تو پھر پیار سے اور بڑے نرمی سے کہا کرتے تھے، یہ ہماری تعلیم ہے۔ لیکن اب یہ کرونا وائرس کے ڈر سے اس حد تک متاثر ہو گئے ہیں کہ وہاں اخلاق کا بھی کوئی پاس نہیں ہے۔ بہرحال اس وبا نے اس لحاظ سے ان کی اصلاح کر دی ہے کچھ حد تک، اور جیسا کہ میں نے کہا اللہ کرے کہ اصلاح اللہ تعالیٰ کی لے جانے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس وبا نے اور کتنا پھیلنا ہے اور کس حد تک جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا تقدیر ہے۔ لیکن اگر یہ بیماری خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ظاہر ہو رہی ہے، اور اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی وبائیں، امراض، زلزلے، طوفان حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے بعد بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بد اثرات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہر احمدی کو ان دنوں میں خاص طور پر دعاؤں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور اپنی روحانی حالت کو بہتر کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور دنیا کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ دنیا کو توفیق دے کہ وہ بجائے دنیا داری میں زیادہ پڑھنے کے اور خدا تعالیٰ کو بھولنے کے اپنے پیدا کرنے والے خدا کو پہچاننے والے بھی ہوں۔